سارے دن کے تھکن کے بعد مشینی انداز میں زندگی گزار کے یہ لوگ شام کو ایک کنسرٹ میں اپنی تھکن اتارنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ جب تک یہ پروگرام شروع ہوتا ہے، آئیے میں آپ کو ایک کہانی سناتی ہوں۔ کہانی کچھ یوں ہے، لیکن نہیں، کہانی سے پہلے آپ ایسا کیجئے کہ یہ میرا چینل اسے سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آئندہ آپ کو اس طرح کی کہانی سننے کے لیے کسی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ہاں، تو کہانی یہ ہے کہ ایک شکار جال میں پھنس گیا۔ منصوبہ سازوں نے اس پہ جال ڈال دیا۔ شیر آرام سے بیٹھا رہا۔ شیر جال کے اندر بیٹھا تھا، پاس سے ایک چوہیا گزری اور شیر کو جیل میں یعنی جال میں بیٹھا دیکھ کر زور سے ہنسی اور بولی، کیا سوچ رہے ہو؟ میری پرنانی نے تمہارے پرنانا کے جال کو قطر قطر کے اسے آزادی دلائی ہوگی۔ میں تو ایسا ہرگز نہیں کروں گی۔ مجھے تو جال کے اندر تمہارا تماشا دیکھنا ہے۔ شیر نے دوسری جانب منہ پھیر لیا۔ کہیں کوئی آہٹ ہوئی تو چوہیا دبک کر چھپ گئی۔ 2 دن تک چوہیا اپنے بل سے باہر نہ نکلی تو گلہری نے درخت کے اوپر سے آواز دی، خیریت ہے بھی چوہیا، کہاں گم ہو؟ گلہری درخت سے کود کر نیچے آئی اور بل کے اندر جھانکا تو دیکھا وہاں روشنی ہے۔ ایک لمبا سا گلاس لیے چوہیا کچھ سپڑ سپڑ پی رہی ہے۔ سامنے لیپ ٹاپ پڑا تھا۔ گلہری نے پھر کہا، اے بھی چوہیا، خیریت ہے؟ کیا دیکھ رہی ہو؟ چوہیا نے پیچھے مڑے بغیر کہا، اندر آ جاؤ بھی گلہری۔ گلہری کمرے کے اندر گئی تو کمرے کا عجیب حال تھا۔ بہت سے فون پڑے تھے، لیپ ٹاپ کھلا تھا اور چوہیا مونگ پھلی کے دانے چھیل چھیل کے کھاتی جا رہی تھی۔ گلہری نے لیپ ٹاپ کی اسکرین پر غور سے دیکھا اور بولی، چھی 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 چھی، تم کتنی گندی ہو! یہ کیا دیکھ رہی ہو؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ گندی! فلم دیکھ رہی ہوں، چوہیا اکڑ کے بولی۔ یہ فلم ہے، یہ تو کسی کے باتھ روم کا منظر ہے۔ تم کیا دیکھ رہی ہو؟ باتھ روم میں کیا ہوتا ہے؟ پوٹی ہوتی ہے اور بدبو ہوتی ہے۔ گندی کہیں کی، یہی رہ گیا تھا تمہیں دیکھنے کو؟ چوہیا بولی، ہاں تم ٹھیک سمجھی ہو، یہ باتھ روم کا ہی منظر ہے، مگر مزہ نہیں آ رہا۔ جس کی پوٹی ہے وہ پانی بہا کے چلا جاتا ہے، لہٰذا ذرا بھی مزہ نہیں آیا۔ چوہیا کی بات سن کر گلہری کو ابکائی آنے لگی۔ ہاں، تم پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ چوہیا نے گلہری کی بات ہی نہیں سنی اور چھٹ ایک فون اٹھا کر بولی، ہیلو، ہاں یار، بالکل مزہ نہیں آیا، بالکل بھی نہیں۔ وہ والی جو ویڈیو ہے نا، وہ اسے دکھا دکھا کر بلیک میل کرو اور اپنے مخالفین کے خلاف فیصلہ لو۔ خوب سارا الزام اس کے سر پہ تھوپو، خوب ڈراؤ دھمکاؤ۔ دوسری جانب سے کسی گینڈے کی آواز آئی، تفتیش تو ہو رہی ہے، منصوبہ بھی بن رہا ہے، کچھ حل ضرور نکلے گا۔ جلدی کرو جلدی کرو، ایسی ایسی ترکیبیں نکالو کہ وہ کبھی جیل سے باہر نہ نکل پائے۔ یس میڈم، گینڈے کی آواز آئی۔ گلہری یہ سنتے ہی باہر نکل آئی اور ایک گہری سانس لی۔ قریب پھدکتے ہوئے کوے نے پوچھا، بھی گلہری، کیا ہوا؟ خیریت سے تو ہو؟ گلہری بولی، چوہیا کے بل میں گئی تھی اس کی خیریت پوچھنے، تو وہاں تو عجیب سازشی ماحول تھا، سانس نہیں لیا جا رہا تھا اور میرا تو دم گھٹنے لگا۔ چوہیا فحش فلمیں دیکھتی ہے؟ گلہری نے آہستہ سے کہا۔ فحش فلمیں دیکھتی ہے اور پھر بھی کہتی ہے کہ مزہ نہیں آ رہا۔ اتنا سننا تھا کہ بس کوے نے اس جملے کی گردان شروع کر دی۔ چوہیا فحش فلمیں دیکھتی ہے، پھر بھی اسے مزہ نہیں آتا۔ تھوڑی دیر بعد یہ خبر پورے جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ ہر طرف تھو تھو ہونے لگی۔ کہیں سے آواز آئی، چوہیا کا خاندان لندن بھاگ گیا، اسے بھی یہاں سے نکالو۔ اخ تھو، گندی کہیں کی! آپ لوگوں کو معلوم ہے، چوہیا کا نام بھی تھا، وہی نام تھا جو گلہری کا نام تھا، لیکن ان دونوں میں بہت فرق تھا۔ چوہیا کا نام بھی میم سے شروع ہوتا تھا اور گلہری کا بھی۔ دونوں بہت اپنے آپ کو اکڑی ہوئی اور جانے کیا سمجھتی تھی، لیکن چوہیا کے بل میں جا کر گلہری کو معلوم ہوا کہ وہی اچھی ہے۔ وہ چوہیا کو بہت اعلیٰ حسب نسب کا سمجھتی تھی، لیکن اچھا گھر، دولت، نوکر چاکر، مال و زر ہونے سے کوئی اچھے حسب نسب کا تو نہیں ہو جاتا۔ گلہری یہ سب کچھ سوچ رہی تھی اور چوہیا کے بل کی جانب دیکھ کر اپنی سانس بحال کر رہی تھی اور اپنے ناک کے قریب آنے والی بدبو کو
اپنا ہاتھ پاؤں ہلا ہلا کر بھگا رہی تھی۔ پھر گلہری دوسری طرف چلی گئی۔ چوہیا اپنے بل میں بیٹھی سازشی منصوبے بندیاں کرتی رہی۔ چوہیا منصوبے بندی کر رہی ہے کہ شیر کے خلاف وہ کیا کیا کچھ کر سکتی ہے، لیکن چوہیا سے بہت بڑی غلطی ہوئی۔ اس نے جنگل کے بہت سے عوام کو، بہت سی رعایا کو، بہت سے جنگل کے باسیوں کو طرح طرح کی مشکلات میں مبتلا کر دیا۔